والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ خشک شاخوں کو وہ پھر سے گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ جہاں جہاں تک میرے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ بلند آواز سے پڑھنا ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ میں ایک مرتبہ پھر سرکار کا مدینہ ٹرانسمیشن کی تیسری خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ قیمتی وقت نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے، اور خصوصاً کرونا وائرس جیسی وبا جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے اس وقت چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی جلد از جلد جو ہے اس سے خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اباب زیباکار سامعین محترم، آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں جن اباب نے ہمیں آج جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب ہی شخصیت میں ان کا جو ہے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج جو ہستیاں تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ آج جناب قاری مزمل کا حسین قادری بھائی تشریف فرما ہیں۔ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یقیناً امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے جنہوں ثنا خان باب نے جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حافظ نبیل قادری اتاری بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ ہی جناب حافظ محمد عثمان اتاری بھائی، انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن سرکار کا مدینہ کی آغاز جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے کرتے ہیں۔ تو قبلہ حافظ مزمل حسین قادری بھائی سے میں ملتمس ہوں جناب آپ تشریف لائیں اور سرکار کا مدینہ ٹرانسمیشن کی تیسری نشست کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے کر رہے تھے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ، نبیوں کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ. قبلہ میں گزارش کروں گا حافظ نبیل بھائی سے آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سچ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی
غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سچ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمہ دراز نیارے نے اس ڈوبتے تارے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بچ قبر دے دل جد گھبراوے گا اتنا کوئی اور بچاوے گا بچ قبر دے دل گھبراوے گا اتنا کوئی اور بچاوے گا کملی والا آوے گا اوتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ اوتھے کملی والا آوے گا 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 پڑھیے لا الہ الا اللہ لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کلی میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موٹے کملی کالی اتھے کملی والا آوے گا اتھے کملی والا آوے گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائیں ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول قادری اطاری بھائی پیش کر رہے تھے میں چند اشعار ہیں وہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں بلا حمد کے اشعار ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ کہ اے میرے کریم کرم کرنا اے میرے کریم کرم کرنا
یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ گھر آپ کا شہر مدینے میں، قبلہ نبیل بھائی، گھر آپ کا شہر مدینے میں، رہتے ہیں میرے آئینے میں، چلتے ہیں عدم کی دھرتی پر، سنتا ہوں آہٹ سینے میں، سنتا ہوں آہٹ سینے میں، جب آہٹ میں کھو جاتا ہوں خاک کفے پا ہو جاتا ہوں، اس خاک کو شم حرم کرنا، اس خاک کو شم حرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ حضرت سوال کی طرف آتے ہیں، اپنے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال ہیں انشاءاللہ وہ لے کر پھر قبلہ نبیل بھائی کی طرف آئیں گے۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا مضمون ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کاملہ کا تذکرہ ہو تو تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، اذکار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ختم نہیں ہوتے۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی بے شمار لا تعداد اوصاف میں سے ایک وصف اور ایک خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ حسن ہے، حسن مصطفیٰ۔ اور یہ حسن ایسا ہے کہ جس کی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی، فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب، اے پیارے والضحیٰ والے چہرے والے محبوب، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہ جب اور آگے واللیل سے مراد اکثر مفسرین کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں لی کہ اے پیاری زلفوں، کالی زلفوں والے محبوب۔ تو وہ ذرا تصور کیجئے کیسا حسن ہوگا کہ جس کی قسم رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں کھا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک دو احادیث کوٹ کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حسن کو جب پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، اب ان 100 حصوں کو 3 مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جن میں سے ایک حصہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، اور باقی 99 حصوں میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور باقی جو 90 حسن کے حصے بچ گئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ اب وہ حسن کیسا تھا کہ جس پر رب تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال رکھے تھے۔ فرمایا کہ اگر یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے حسن سے رب تعالیٰ ایک پردہ بھی اٹھا دے تو فرمایا یہ پوری دنیا میرے حسن کی تابانیوں کو کتاب نہ لا سکے اور ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، ایسا حسن تھا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تو یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جس کتاب کوئی بھی نہیں لا سکتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا دیکھیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن حسن مصطفیٰ کیسا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، اس کو بے متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں رات کو سرخ رنگ کی یمنی چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں اب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یمنی چادر میں
اتنے خوبصورت اتنے حسین نظر آ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا ہوں, کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں. تو کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کی کیفیت جان لی, عالم الغیب ہیں, دل کی کیفیت جان لی اور فرمایا کہ اے جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین لگ رہے ہیں, تو میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آپ کے چہرہ والضحیٰ کی طرف دیکھتا ہوں. تو میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم نے فیصلہ کیا تمہیں کون سا چاند, گویا کہ آپ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں کون سا چاند زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شراوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی فیصلے پر پہنچا ہوں کہ آسمان کا چاند بھی جس چاند سے روشنی حاصل کرتا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر وہ ایسا حسن تھا کہ جنہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کہ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوبصورت تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اور دیکھتی کیسے, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آپ سے خوبصورت آپ سے حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور یہ تو وہ تھے جنہوں نے پاس سے دیکھا, اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا تو انہوں نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بریاں. اور یہ رب تعالیٰ نے ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا فرمایا تھا کہ جس کو دیکھ کر تو واقعات ملتے ہیں کہ جن میں یہ آتا ہے کہ فلاں کافر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے ایک ایسا وصف, ایسی خوبی اور ایسی شان عطا فرمائی تھی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی تھا, معجزہ ہی تھا نا کہ جس کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تذکرے قیامت تک انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے. ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جلیلہ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں کہ قبلہ جو آپ نے علمی باتیں ہمارے تک پہنچائی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں قبلہ حافظ مزمل بھائی آپ سے گزارش کروں گا, نبیل بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا بڑی شان والا, نبی کا بڑی شان والا, نبی کا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ, بڑی شان والا ہے یہ آستانہ, بڑی شان والا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو,
کہ زینب کا نانا بڑی شان والا، کہ زینب کا نانا بڑی شان والا، جو بہلوں نے دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلوں نے دیکھا تو بولی یہ دنیا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، اور جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی تھی، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی تھی، آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، اور جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن، جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، بڑی خوبصورت حاضری پیش قبلہ حافظ نبی قادری اطاری بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک اور آپ کے سماعتوں کے نظر ایک نعت جو ہے ہم لیتے ہیں، میں ملتمس ہوں جناب حافظ عثمان اطاری بھائی سے، قبلہ آپ بھی جناب حسنین کریمین کے نانا کی بلند بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں
کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں کہ ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے تیرے بس میں ہے تیرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے تیرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر پہ نذیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر پہ نذیر کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا ماشاءاللہ قبلہ عثمان عطاری بھائی بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. ایک اشعار شعر پڑھ کر میں اپنے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو, میں جتنے سجدے کروں کم ہیں کہ خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو. اور اے احمد تو میرے گھر آ گیا ہے, اے احمد تو میرے گھر آ گیا ہے, خدا کو ہر روز بلانے کا بہانہ ملا ہے مجھ کو, خدا کو ہر روز بلانے کا بہانہ ملا ہے مجھ کو. اور حضرت حلیمہ سعدیہ میرے کریم لجپال آقا کا نورانی چہرہ دیکھ کر قبلہ بات آپ کی ولی ہی آ جاتی ہے, کبھی اس چاند کو دیکھتی ہیں اور کبھی اس چاند کو دیکھتی ہیں. عرض کرتی ہیں کہ اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے, گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے, اتنی بے چینیاں ہیں آخر, اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. اور اگر اٹھا دوں پردہ نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے, اٹھا دوں پردہ نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. قبلہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر ہمیں روایتیں بھی ملتی ہیں کہ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کے دشمن بھی تھے آپ ان کے لیے بھی رحمت کی ہی دعا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کے مطابق بتائیے. جی کاشف بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں مختلف علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے اتھینٹک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان پیدا فرمائے۔ تو ان تمام 18,000 یعنی یہ تعداد نہ مفسرین کرام کو نہ کسی بھی عالم کو صحیح طرح معلوم نہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق جہان پیدا فرمائے، تمام جہانوں کے لیے آپ کے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روح سے۔ اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، یہ دنیا میں مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے۔ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، تو اس میں الرحمن الرحیم اس کی تفسیر میں لکھا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے، ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ مومنوں کے لیے تو رحمت آپ ہیں ہی، لیکن کافروں کے لیے کیسے رحمت؟ کافروں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رحمت ہیں کہ اگر کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس رحمت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دنیا میں اس کی جو کنڈیشن وہ ہے وہ اور ہے، آخرت میں اور ہوگی۔ دنیا میں مسلمانوں، مومنوں اور کافروں دونوں کے لیے ہے، لیکن آخرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفاعت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمینی ہے کہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جمیلہ میں سے ایک وصف تھا، ایک معجزہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے، اچھے سلوک سے پیش آتے تھے۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ خلق پر فائز ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اور غیر سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ بالکل قبلہ، لیکن آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اس سے سب ہی مستفید ہوتے رہے ہیں، لیکن آج کل جس دور سے ہم چل رہے ہیں، اگر ہم گھر پہ کوئی کام کرنے والی بھی رکھتے ہیں یا کام کرنے والا رکھتے ہیں، اگر وہ صحیح کام نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ ایسے اتنے برے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو میں اپنے ویور سے جہاں جہاں پر یہ میری اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، خدا را آپ اس بات سے ہی یقین دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ان کے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے، جو آپ کے ساتھ تھے۔ میں اس بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر طور پر اخبارات میں بھی یہ بات آتی ہے، اور بعض اوقات جو الیکٹرانک میڈیا اس پہ بھی یہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر تشدد کر کے گھریلو ملازم کو مار دیا گیا۔ یہ چند دن پہلے ہی ایک خبر آئی تھی کہ اسلام آباد میں ایک شخص نے طوطا اڑ جانے کی وجہ سے، یا شاید کبوتر تھا، اڑ جانے کی وجہ سے 12 سالہ ملازمہ چھوٹی سی بچی تھی، اس کو تشدد کر کے مار دیا۔ یہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، دیکھیں ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
किसी भी काम की वजह से मैंने जो गलत किया उसकी वजह से मुझे डांटा, या आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया हो कि तुमने ये काम ऐसे क्यों किया है, मैंने तो तुम्हें ऐसे कहा था। तो हत्ता कि कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम मुझे बाहर भेजते कोई चीज़ लाने के लिए, तो मैं बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लग जाता, और नबी अलैहिस्सलाम खुद बाहर तशरीफ़ लाते और मेरा कान पकड़ कर तो मुझे कहते कि तुम्हें तो मैंने काम के लिए भेजा था। तो ये मोहब्बत का अंदाज़ था, ये डांटना नहीं था बल्कि मोहब्बत का अंदाज़ था। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि अपने जो हम खिदमतगार रखते हैं, जो नौकर रखते हैं, नौकरों के साथ भी नबी अलैहिस्सलाम ने हुस्न सलूक से पेश आने का हुक्म दिया है। और जो हमारा काम करते हैं, जिनको काम के लिए हमने रखा होता है, उनके साथ भी अच्छे सलूक के साथ पेश आने का हुक्म दिया। फरमाया कि जो तुम खुद खाओ अपने ग़ुलामों को भी वही खिलाओ, जो तुम खुद पहनो अपने ग़ुलामों को भी वही पहनाओ। तो हमें दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो ही दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी होगी, वगरना ज़िल्लत हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर जो है वो अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। क़िबला हाफिज़ नबील भाई, आपसे गुजारिश करूँगा बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। और मेरी क़यामत जो नस्लें हो या रब, मेरी क़यामत जो नस्लें हो या रब, वो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला, वो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो कितना बुरा हूँ मौला, मौला जो तुझको तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ
میرے چھپا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا کرونا سے ہم کو بچایا الہی کرونا سے ہم کو بچایا الہی پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی. ماشاءاللہ نویل بھائی بڑی خوبصورت حاضر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمیں ابھی یا پہلے نبیل بھائی کے کلام پڑھنے سے پہلے یا ابھی جن احباب نے ہمیں سرکار کا مدینہ آفیشیل پیج تمام احباب کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے احباب تک بھی شیئر کرتے جائیں, لائک کرتے جائیں, کمنٹ کرتے جائیں. اگر کوئی فرمائش ہے تو آپ اپنی فرمائش جو ہے کمنٹس میں پیش کریں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی فرمائشیں بھی جو ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اگر کوئی دینی مسئلہ ہے, مسائل ہیں, اگر آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کا وہ مسئلہ جو ہے آپ تک بھی پہنچائیں گے. قبلہ میرے پاس جو لسٹ تھی سوالوں کی ان میں آخری سوال ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد سوال جواب دیں مختصر سا. انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ نبیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں منقبت کے لیے تو انشاءاللہ پھر ہم آج کی تیسری خوبصورت نشست کا اختتام کی طرف چلیں گے. قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے یا گناہوں کی سزا ہوگی؟ جی کاشف بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے. اکثر احباب ہمارے ہاں ایسے پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہاں 2-3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. کچھ ایسے احباب ہیں جو صرف اور صرف رمضان شریف کے نمازی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کے نمازی ہوتے ہیں اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں. اب ایسے لوگ جو رمضان شریف میں نماز پڑھتے ہیں یا جمعے کے دن ہی جمعہ ہی پڑھتے ہیں یا بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں, ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اکثر احباب کا, میرا خود مشاہدہ ہے, اکثر احباب کا یہ جواب ہوتا ہے کہ جی چھڈو جی ایسے حضور دے صدقے بخشے جانا ہے. اکثر احباب کا یہ سوال ہوتا ہے. یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت والے دن تمام لوگوں کی, اپنے تمام امتیوں کی شفاعت کرنی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن جو فرائض ہیں, ارکان اسلام ہیں, ان کو اگر پورا نہ کیا تو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے اور مسند امام اعظم میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو لوگ اب جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے, کفار تو اس میں کفار اور منافقین جن کے دلوں میں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اوپر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں, اندر سے نہیں کرتے, تو وہ ایسے منافقین اور کفار یہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اور ان کی بات بھی نہیں سنے گا. 1000 سال تک جلتے رہیں گے, 1000 سال تک رب تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے تو رب تعالیٰ 1000 سال کے بعد ان سے فرمائے گا کہ بڑے غصے سے, بڑے جلال کے ساتھ فرمائے گا کہ آج میں دنیا میں تم کو موقع دیا تھا لیکن آج میں تم کی بات نہیں سنوں گا. پھر 1000 سال اس طرح, یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے امتی بھی ہوں گے جہنم میں کہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے. کہ جو ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ میں
یا دوسرے لوگ، جو بھی شخص یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں شیطان کے بہکانے سے، تو ان گناہوں کی سزا اگر میں گناہ کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اگر گناہ کرتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، تو اس کو اس کی گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اب وہ سزا کیوں ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے تو بخشے جانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کرنی ہے، تو سزا کیوں ہوگی؟ سزا اس لیے ہوگی کہ گناہ ایک گندگی ہے اور جنت میں پاک لوگ جائیں گے، تو اس گندگی کو پہلے اپنے جسم سے، اپنی روح سے پاک کریں گے تو پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ اور جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اب جن کو جہنم سے نکالا جائے گا ان کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کے جسم جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے۔ اب وہاں پہ ایک نہر ہے، نہر حیوان اس کا نام ہے، فرمایا کہ اس نہر میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے جسم دوبارہ سے صحیح سلامت ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی جو جنتی لوگ پہلے سے موجود ہوں گے، وہ آج کل کے اگر ہم الفاظ لے لیں، ہوٹنگ کریں گے، کہ ہوٹنگ کرتے ہوئے ان کو جہنمی کہیں گے، تو وہ رب تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مولا کریم تو نے ہمیں جنتی تو کر دیا ہے، جنت میں تو بھیج دیا ہے، اب ہم سے یہ جہنمیوں والا لیبل ہے جو ہے یہ بھی ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کاملہ کے اپنی شان کے مطابق ان کو حکم فرمائے گا اور وہ ان کو دوبارہ اس نام سے نہیں پکاریں گے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا تو ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت ہے نا سورۃ والضحیٰ کی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب سے پہلے تو جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مقدسہ جب نازل ہوئی تو فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ میں تب تک اے مولا راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی میں جہنم سے نہ نکلوا لوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے امتیوں کو وہاں سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا۔ مطلب کیا؟ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ گناہوں کی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی، کیونکہ پاک ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کروانی ہے تو بخشے جائیں گے۔ بخشش آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کروائیں گے، شفاعت کروائیں گے، لیکن جو ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو ادا نہیں کریں گے تو ان کی سزا واقعی طور پر بھگتنی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام دینیہ پر، ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ گزارش کروں گا آپ سے منقبت کے لیے تشریف لائیں اور ہم اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا اختتام کریں۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، تجلی روشنی دیکھی، دیارے غوث سے کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث سے کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی۔ اور کبھی قدموں سے
لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی تجلی روشنی دیکھی تو دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی کل اسی ٹائم پر پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری محبتیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی محبتیں ہم تک پہنچ سکیں. اور اگر کوئی نعت کا اگر آپ نے سننا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار کمنٹس میں کریں, انشاءاللہ آپ کی فرمائش جو ہے وہ پوری کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہم نے ڈسکرپشن میں
یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو لنک کو اوپن کریں، یوٹیوب کا چینل لنک ہے اس کو اوپن کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی وقت پہ آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔